کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ان کی ایک پوئم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یو گیسڈ اٹ رائٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم۔ کیا ہی عظیم ہستی اور کیا ہی عظیم انسان، مین آف ایکسلنس، مین آف ٹرو گرٹ، ول پاور، کیریکٹر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بے شک دیکھنے میں ظاہر ابو بکر صدیق دبلے پتلے تھے، لیکن ایمان میں جو قوت رکھتے تھے اور بہادری جو رکھتے تھے، جو شجاعت رکھتے تھے، اور جو خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور میرا دوست ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، نیم اینی انسیڈنٹ، آئی مین شروع سے لے کر فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ ہی انہیں دفنایا جاتا ہے۔ کیا ہی شرف ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چاہے غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو، چاہے پیسے خرچنے کا معاملہ ہو ان دا وے آف اللہ، چاہے نیکی کرنے کا معاملہ ہو، چاہے پائٹی کا معاملہ ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شہادت ٹیسٹیمنی دینے کا معاملہ ہو، چاہے اسلام کے اینیمیز کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا معاملہ ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے کا معاملہ ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہو، چاہے اسلامی احکامات پر ظاہر ہے کہ عمل کرانے کا معاملہ ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یعنی ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو منوانے کا معاملہ ہو، ابو بکر صدیق ول آلویز بی ان دا فور فرنٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے مخاطب تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو امنگس یو از فاسٹنگ، تم میں سے آج کون ہے جو روزے کے ساتھ ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، میں، اور بھی ہوں گے لیکن ابو بکر صدیق سر فہرست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو امنگس یو اٹینڈیڈ اے فیونرل، تم میں سے کون ہے جس نے فیونرل کو اٹینڈ کیا؟ ابو بکر صدیق ریزڈ ہینڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم said who amongst you has helped a needy person, has fed a needy person? And Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ, he raised his hand once again. Then he said who amongst you has visited a sick? تم میں سے کون ہے جس نے آج سکھ کو وزٹ کیا، بیمار کو وزٹ کیا؟ And Abu Bakr Siddiq again raised his hand. 4 نیکی کے کام ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا no one but who combines all these 4 things in one go or in a day will enter paradise. And this was Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So my dear brothers and sisters, especially the youngsters, آپ لوگ مسلمان ہو. I know کہ it's natural to like people like sportsmen, footballers, Ronaldo, Messi, Neymar, and all these football leagues and cricketers and footballers and celebrities. I know it's very natural to like people. It's human nature. But remember this, you may like some cricketer, footballer, celebrity, businessman, etc. for their particular expertise. ان کی سپورٹس کی وجہ سے، ان کے ظاہر ہے کہ ہنر کی وجہ سے تو آپ انہیں لائک کر سکتے ہیں، بٹ when it comes to liking someone for the character, for the personality, and as an ideal, then trust me, صحابہ should be on your top list. اور صحابہ میں ابو بکر صدیق should be on the top. بیکاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ٹاپ پہ رکھا ہے، یہ معتد احادیث سے ثابت ہے یہ بات۔ ہم لوگ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو کاپی کرنے بھی لگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے۔ وی لائک ٹو ڈریس اپ لائک دیم، وی لائک ٹو ٹاک لائک دیم، وی لائک ٹو ایون ڈو تھنگس وچ دیٹ پرسن ڈز۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ چیز صحابہ کے لیے نہیں رکھتے اپنے دل میں اور صحابہ کو فالو نہیں کرتے، وی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک لائک دیم، وی ڈونٹ لائک ٹو اسٹڈی دیئر سیرہ، وی ڈونٹ لائک ٹو ڈریس اپ لائک دیم، وی ڈونٹ لائک ٹو spend our lives like them, or we don't like to set a routine like them,
although I understand کہ ڈریسنگ کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کلچر کا ایک اپنا ڈریس ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, بٹ اولین درجہ یہ ہے کہ وی فالو دیم ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پرٹیکولرلی کیریکٹر, پرٹیکولرلی پرسنالٹی. تو اگر صحابہ کو آپ فالو نہیں کر رہے تو یہ ایک بہت ہی شیم کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے, بیکاز یو ہیو گاٹ دا بیسٹ. دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان میں بیسٹ کون ہے؟ پروفٹس, اور پروفٹس کے بعد بیسٹ کون ہے؟ صحابہ. تو جو یوتھ صحابہ کو فالو نہیں کر رہی ہے وہ پھر کیا کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اس لیے میک دیم یور آئیڈیلس. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین مثالیں آئی ہیں. صحابہ کا ایمان, صحابہ کا جذبہ, صحابہ کا کیریکٹر, صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. they were the men who erected such a civilization. ایک ایسی تہذیب بنائی صحابہ نے جس کے فروٹس آج تک ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے شاید آج ہم مسلمان ہیں. سب کانٹیننٹ تک اسلام لانے والے صحابہ, دنیا کے مختلف کونوں تک اسلام لے جانے والے صحابہ. صحابہ وہ لوگ جو مین آف ٹرو ول پاور اور کیریکٹر تھے, جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا. ہو ور ویری سمپل. ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں بہت سمپل ہوتی تھی, ان کی عادات دیکھیں بڑی سمپل, لیکن ان کے اندر توحید کی وجہ سے جو کیریکٹر ان کا بلڈ ہوا تھا, جو اسٹرینتھ ان کی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے روم جیسی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا, پرشیا جیسی سویلائزیشن کو گرا دیا, ہلا کے رکھ دیا. یہ متکبر سویلائزیشنز وچ ور فل آف پرائڈ اینڈ ایروگینس. صحابہ ور دا ونز ہو براٹ لائٹ ٹو دی ارتھ, ہو براٹ لائٹ ٹو this world, who brought light to civilization, who brought ilm, who brought knowledge, who brought tolerance to other civilizations. صحابہ کے لیے دروازے کھولا کرتے تھے دوسرے علاقوں کے لوگ, دوسرے ملکوں کے لوگ. ہسٹری اس بات کی گواہ ہے. ٹی آرنلڈ جس نے کتاب لکھی, اورینٹلسٹ ہے, نان مسلم ہے, ایکسپینشن آف اسلام ایک بک لکھی, اس میں اس نے ثابت کیا کہ مسلم کیلفس اور مسلم جو صحابہ تھے ان کی ٹالرنس سے نان مسلمس کتنا زیادہ انسپائرڈ تھے. ایجپٹ میں دروازے کھولے گئے صحابہ کے لیے, حضرت عمر کے جو گورنر تھے عمر بن العاص کے لیے کہ آؤ ہمیں کانکر کرو. کرسچنز نے خود دروازے کھولے, وہاں کے مائنورٹیز نے خود گیٹس کھولے کہ یہ لوگ ہم پر اچھا رول کریں گے. They have brought justice, they have brought empathy, they have brought a just system. عمر رضی اللہ عنہ کو عمر the just کے نام سے بلایا جاتا تھا, اور ابو بکر صدیق is the man who set the tone for this after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں, بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ واللہ اگر آپ لوگ کے آئیڈیل صحابہ نہیں ہیں, اگر آپ لوگ صحابہ کی سیرہ نہیں پڑھتے, آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, اور آپ لوگ باقیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو پرسنالٹی میں اور کیریکٹر میں, تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ ایک شرم کی بات ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب ہوں, کہ صحابہ سے محبت کرو, صحابہ کو پڑھو تو صحیح, اور پھر دیکھو کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ کہ یہ کون لوگ تھے. یہ لوگ جنہوں نے مثال قائم کی اعلیٰ کردار کی. لیٹ اس فالو دیم, لیٹ اس لو دیم. تو اس لیے یو مسٹ نو صحابہ, اسپیشلی سابقون الاولون اینڈ اسپیشلی دا عشرہ مبشرہ. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا گریٹسٹ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کے مختلف القابات تھے, جس میں ٹاپ کا لقب تھا صدیق, صدیق اکبر. اینڈ یو نو دا انسیڈنٹ جس کی وجہ سے انہیں لقب دیا گیا تھا. معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے براق پہ بیٹھ کے, اٹ واز اے اسٹرینج ایونٹ فار دوز پیپل. یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی اس دور کے لوگوں کے لیے, کیسے ہو سکتا ہے. ہی واز دا فرسٹ ون. ابو جہل جب آیا ابو بکر صدیق کے پاس, کہا کہ کیا تم یقین کرو گے کوئی شخص کہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں, یا میں مکہ سے یروشلم ایک رات میں چلا گیا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا کمپینین, تمہارا فرینڈ محمد. تو ابو بکر صدیق نے کہا بالکل کروں گا. تم اس کی بات کرتے ہو, میں تو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں ان پہ. یہ زیادہ سٹرینج بات ہے, یا ایک رات میں مکہ سے یروشلم جانا زیادہ سٹرینج بات ہے؟ اوبویسلی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ان پہ وہی آتی ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل آتے ہیں. تو یہ کیا سٹرینج بات ہے. اور اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل ملا. یو نو دس. سو لیٹ می ٹیل یو کہ ان کا
ان کا ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی رنگت کیسی تھی, ان کا حسب و نسب, ان کی پرسنالٹی. سو یس, لیٹس اسٹارٹ ود ہز پرسنالٹی, ہاؤ ہی یوز ٹو لک. سیدنا ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ سفید زردی مائل رنگت, خوبصورت قد و قامت, نازک بدن, جھلکتی ہوئی کمر, پتلے چہرے, مضبوط رانوں اور ابری پیشانی کے مالک تھے. آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیا کرتے تھے. یہ تاریخ میں آتا ہے, پوری ڈسکرپشن ہے. براڈ فور ہیڈ, مضبوط رانے اور قد و قامت بہت اچھا, داڑھی کو رنگا کرتے تھے, بالوں کو رنگا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آتا ہے کہ نازک بدن, یعنی کہ ان کے جو باڈی تھی اٹ واز ویری سافٹ. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی لکس ویک ان باڈی بٹ ہی از گریٹ ان ایمان, ان کا ایمان بہت مضبوط ہے. جھلکتی ہوئی کمر, پتلے چہرے, یعنی کہ ان کا بہت پتلا چہرہ تھا, اور مضبوط رانوں اور ابری پیشانی کے مالک تھے, اور آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. This is the description of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, because we should also be knowing the description, the physical description of such a great Sahabi. Moving on, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu is one of the earliest Muslims, we know this. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیسے انہوں نے قبول کیا. ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 6 جو ہیں وہ بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, جن کا کتنا مقام ہے اور جن کا تذکرہ کتنا آتا ہے تاریخ میں. المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ میں سے بھی ہیں, اور سیدہ کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل در نسل سے صحابہ آئے ہیں. ان کے بیٹے, ان کی بیٹوں کی اولاد, اور پھر ان کی اپنی بیٹی. اور اسما بنت ابی بکر کا کیا رول ہے ہجرت کے وقت. ظاہر ہے کہ کس طرح وہ کھانا لے کر جایا کرتی تھی ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا ہی مقام, کیا ہی مرتبہ ان کے خاندان کا ہے. کیا یہ ایک نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی, اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی. ہی واز اے بلیسڈ مین, جن کی آل میں سے بہت نیک لوگ آئے اور جن کی نسل در نسل صحابہ تھے. سو دس از دا گریٹ آنر آف دا گریٹ مین ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے ہر دل عزیز سے مراد ہے ویری فرینڈلی, very lively. He used to talk like a very happy man. جہاں وہ جاتے تھے ماحول کو بہت اچھا کر دیتے تھے, اور ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے. وی شوڈ اڈاپٹ دس سننا کہ ہر دل عزیز ہونا چاہیے انسان کو. گھروں میں قبرستان کا سا ماحول نہیں بنانا چاہیے, جالی طبیعت کا ہونا چاہیے, فرینڈلی ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے مذاق میں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, زندہ دل ہونا چاہیے. دس واز ابو بکر صدیق. نرم دل تھے, بہت نرم انداز میں بات کیا کرتے تھے, کبھی چیختے نہیں تھے, چلاتے نہیں تھے, نرم طبیعت کے مالک تھے اور سافٹ ہارٹڈ تھے. اس چیز کی بھی بڑی کمی ہے ہمارے گھروں میں. ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے, ہمیں بہت سافٹ انداز میں بولنا چاہیے, بیکاز سچ واز ابو بکر صدیق. پسندیدہ خصال کے حامل, بااخلاق اور دریا دل انسان تھے, اور بہت ایمیکیبل تھے, بہت فرینڈلی تھے, بااخلاق تھے, دل بہت بڑا تھا, دریا دل تھے. یتیموں کی, مساکین کی شروع سے حفاظت کیا کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ جن کی گارنٹی پہ قریش کے بڑے بڑے سردار لوگوں کے قرضے, لوگوں کے ساتھ جو دشمنیاں ہیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اگر کہتے تھے اس شخص کی گارنٹی میں دیتا ہوں, اس کو چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کا قرض معاف کر دو, قرض معاف کر دیا کرتے تھے. یہ میں آپ کو بڑے بڑے قریش کے سرداروں کی بات بتا رہا ہوں, بیکاز آف سچ ایٹریبیوٹس. اور آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ہی واز سم ون جن کو اسلام آنے سے پہلے سے بتوں سے نفرت تھی, یعنی بتوں کی عبادت سے یہ پٹ آف ہوتے تھے. بیکاز ہی واز اے وائز مین, ہی واز اے مین آف ویژن.
وہ جب دیکھتے تھے کہ قریش اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کے انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میک سینس. انہیں شراب سے نفرت تھی، شراب خانوں سے نفرت تھی، انہیں ایسی محفلوں سے نفرت تھی جو گناہ کی محفلیں ہوں، جہاں پر عورتوں کا ناچ گانا ارینج کیا جاتا ہو، تو یہ وہاں سے اجتناب کرتے تھے. یعنی یہ شروع سے ہی نیک سیرت انسان تھے. That's why he was the first one to accept Islam in men.